قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، جن کے ہزاروں لاکھوں مرید ان سے نسبت پانے والے، ان سے فیض پانے والے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پوتے تھے جنہوں نے اپنے دادا کی زندگی میں، شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کبھی فیض نہیں پایا۔ دادا کی وجہ سے ہر قسم کی سہولیات تھیں، لگژریز تھیں، لوگ آتے تھے، ملنے جلنے والے تھے، تو اس نسبت کی طرف کبھی جو ہے ان کا دھیان نہیں گیا۔ دادا کی وجہ سے کھانا پینا مل رہا تھا، سب کچھ مل رہا تھا، تو خیر کچھ عرصے کے بعد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ توجہ سے میری بات سننا، میں آپ کو بتاؤں تصوف ہے کیا، یہ دل کا تزکیہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اب جب دادا فوت ہوئے تو پوتے کو محسوس ہوا کہ واقعی میں نے اپنے دادا کی زندگی سے کچھ فیض نہیں پایا۔ احساس ہوا کہ اتنی دنیا میرے دادا کے پاس آنے والی، ان کے معتقدین، ان کے ساتھ نسبت، اصلاحی تعلق، دنیا بھر سے لوگ آنے والے تھے، میں نے کوئی فیض نہیں پایا ان سے۔ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کو احساس ہوا ان کے پوتے کو کہ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اب جب نظر دوڑائی تو ان کے بڑے خلفاء میں سے، اجل خلفاء میں سے بلخ میں نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو لہٰذا ان کو خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں، اور نکل پڑے۔ اب یہ کس مقصد سے گئے ہیں، اور نظام الدین بلخی جو ان کے دادا کے اجل خلفاء میں سے، ان کو نہیں پتا کہ میرے مرشد کا، میرے شیخ کا پوتا کس وجہ سے آ رہا ہے۔ اب ان کو خط موصول ہوا تو انہوں نے اپنے سارے خلفاء کے ساتھ اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا کہ میرے شیخ کے پوتے تشریف لا رہے ہیں۔ اب خیر وہ آئے بلخ، ان کا استقبال ہوا، مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا گیا، اچھا خاطرداری ان کی گئی، کھانا پینا جس طرح بادشاہ کا مہمان ہوتا ہے، بادشاہوں کے مہمان کی طرح ان کو رکھا۔ جب ہفتہ 10 دن گزرے تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے اپنے دادا کے بڑے خلیفہ جو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے کہا کہ حضرت میرا آپ کے پاس آنا اس وجہ سے نہیں ہوا تھا، یہ تو ساری چیزیں وہاں پر بھی موجود تھی میرے پاس، اور دادا کی زندگی میں بھی موجود تھی، ہر قسم کی سہولیات مجھے ملتی تھی، میں اس لیے آپ کے پاس نہیں آیا تھا۔ اچھا تو آپ پھر کس وجہ سے آئے تھے؟ میرے دادا کی جو آپ کے ساتھ نسبت تھی نا، میں تو اس وجہ سے آیا تھا۔ اس نسبت کا، اپنی نسبت کے ساتھ، اپنی نسبت اور آپ کی جو میرے دادا کی نسبت تھی، اس تعلق کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، وہ نسبت مجھے مل جائے۔ اچھا اس وجہ سے آئے تھے۔ چنانچہ مریدوں کو حکم دیا یہ قالین، یہ کھانا پینا سب کچھ اٹھا دو، اور اپنے شیخ کے پوتے سے کہا کہ جاؤ مسجد کے پاس جو حمام ہے نا، جہاں لوگ وضو کے لیے اور غسل کے لیے آتے ہیں، وہ جو گرم پانی کرنے کے لیے لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، جاؤ تم اس لکڑیوں کو اٹھاؤ اور وہاں پر لوگوں کے لیے گرم پانی کا انتظام کرو۔ اب چلے گئے، یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے لکڑیوں کو گرم کرنا ہے، جلانا ہے اور لوگوں کے لیے گرم پانی کا انتظام کرنا ہے۔
اب ساتھ ہی ساتھ حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آس پاس جو وہ جمعدارنیاں جو ہوتی ہیں صفائی والی، ان سے کہا کہ ایسا کرنا کل کہ یہ جو صفائی تم کرتی ہو، کوڑا کرکٹ لے کے جاتی ہو، کچرا لے کے جاتی ہو، کل نا حمام سے جب گزرو گی تو وہاں پر ایک نوجوان شخص ہوگا، تو یہ کچرا جو ٹوکری میں بھرا ہوا ہے ان کے سامنے سے گزرنا، اور کیفیت مجھے بتانا کہ ان کی کیفیت کیا تھی۔ اب وہ بڑی آسائش اور سہولیات کے رہنے والے، بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے والے، اب ان کو ایک کام پہ لگا دیا جائے اور پھر ایک عام سی صفائی کرنے والی عورت ان کے سامنے سے گزرے تو سوچیں کیسا یہ عجیب سما ہوگا۔ اب وہ عورت صفائی کرنے والی ان کے سامنے کوڑا کرکٹ لے کے گزرتی، اب بدبو اس کی اتنی تھی تو حضرت کے پوتے کے جب ناک میں اسمیل گئی تو انہوں نے سر اٹھا کے غصہ کیا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ میں عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ہوں اور میرے سامنے سے تو یہ گند لے کے جا رہی ہے؟ اگر یہ گنگو ہوتا، انڈیا ہوتا تو میں تجھے بتا دیتا، لہٰذا بھاگ جائے یہاں سے۔ اب جب وہ عورت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا حضرت یہ جواب ملا، تو کہا کہ ابھی چاول گلا نہیں ہے، ابھی چاول گلا نہیں ہے، ابھی بہت کام باقی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد 6-7 ماہ 8 ماہ گزرے، حضرت نے پھر اس جمعدارنی کو، صفائی والی کو کہا کہ اب اس طرح کرنا کہ جو کوڑا کرکٹ لے کے جاؤ گی نا، کچرا لے کے جاؤ گی، تھوڑا سا جو ہے نا، تھوڑا سا کوشش کرنا کہ ان کے کپڑوں پہ بھی گرے، تھوڑا سا۔ تو اب وہ پھر آتی ہے تو تھوڑا سا وہ جس طرح بزرگوں کا حکم تھا وہاں سے گزری، اس کی بدبو ایک الگ، اور تھوڑا سا وہ کچرا جو ہے وہ ان کے کپڑوں پہ تھوڑا سا لگا، تو حضرت نے صرف، ان کے پوتے نے صرف سر اٹھا کے تھوڑا سا غصے کی نگاہ سے دیکھا بس، اور کہا کچھ نہیں۔ اب واپس آ کے حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ صرف جو ہے مجھے اس طرح نگاہ سے دیکھا ہے، کہا کچھ نہیں۔ تو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہے۔ اب کچھ عرصہ اور گزرا، حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب اس طرح کرو کہ پوری کی پوری ٹوکری ان کے سر پہ پھینکنا، پوری کی پوری ٹوکری سر پہ پھینکنا۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا، اس بوڑھی عورت نے جو پوری کی پوری ٹوکری پھینکی، وہ پھینکتے پھینکتے خود بھی گر گئی۔ اب حضرت کے پوتے نے جب دیکھا کہ پوری ٹوکری میرے اوپر گری ہے اور وہ بھی گر گئی، تو اپنی پرواہ کیے بغیر اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اب آ کے حضرت کو بتایا کہ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ 1.5 سال 2 سال کا عرصہ گزرا، حضرت نے کہا اب ایسا کرو تمہاری ڈیوٹی چینج ہو گئی ہے۔ حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ شکار کے شوقین تھے، تو شکار کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے، تو کہا میرے جو کتے ہیں ان کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے۔ اب وہ حمام میں رہنے والے اتنے عرصے سے، کھانا پینا بھی کم، روزے سے رہنے والے، کمزور سی ان کی جان ہو گئی تھی، اور شکاری کتوں کو تو آپ ماشاءاللہ سارے اٹک والے چکوال والے بیٹھے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے ان چیزوں کا، جو کتوں کی لڑائی ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے تو ان کو کیا کیا کھلایا جاتا ہے۔ تو اب حضرت نے کہا کہ تم نے جو ہے نا میرے یہ جو شکاری کتے ہیں ان کا دیکھ بھال کرنا ہے۔ چنانچہ شیخ کا حکم ہے، اب کتوں کے دیکھ بھال میں لگ گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میاں چلو ہمارے ساتھ، ہم نے شکار پہ چلنا ہے۔ اب چنانچہ شیخ کا حکم ہے، اب شکار کے لیے چل دیے۔
اب شکار کے لیے جب آئے تو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کے پوتے سے کہا دیکھو یہ جو کتوں کی رسی ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ کسی ٹائم بھی شکار سامنے آ جائے۔ اب حضرت شیخ کے پوتے کا جسم، جیسے میں نے کہا کہ وہ سال 2 سال ایسے رہے، اب ان کو محسوس ہو گیا کہ میں شاید کمزور ہوں، تو ہاتھوں سے اگر میں پکڑوں گا ان کی رسی کو تو شاید میرے ہاتھ سے رسی چھوٹ جائے، تو حضرت کے پوتے نے وہ رسی کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شکار آیا۔ اب شکار جو آیا تو وہ حضرت تو کمزور سے تھے، ان کے پوتے، تو وہ شکاری کتے جب اس شکار کے پیچھے بھاگے تو یہ اب کمر سے رسی باندھی ہوئی ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے پکڑیں، لیکن وہ کتے تو طاقتور تھے، وہ 3-4 کتے جو بھی تھے، جب وہ شکار کی طرف بھاگے تو حضرت بھی ان کے پیچھے ہیں، اب پیچھے پیچھے جیسے وہ چل رہے ہیں، اب کتے جتنے تیز ہوئے تو یہ گر پڑے، اور گرنے کے ساتھ ساتھ جب کتے آگے شکار کے لیے جا رہے ہیں تو کہیں ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، کہیں پتھر لگ رہا ہے، کہیں زخم لگ رہے ہیں، کہیں خون آ رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، بالکل لہو لہان ہو گئے۔ لیکن چونکہ شیخ کا حکم تھا کہ رسی کو چھوڑنا نہیں ہے، رات کو حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ جب سوتے ہیں تو خواب میں اپنے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میاں تمہاری طرف جب میں نے نسبت کی تھی تو میں نے تم سے اتنا مجاہدہ نہیں لیا تھا، میرے پوتے کے ساتھ تم نے بہت ظلم کر دیا، اتنی تکلیفوں سے تمہیں تو نہیں گزرنا پڑا تھا۔ اب چنانچہ جب ان ساری چیزوں سے فارغ ہوئے تو آ کے پھر حضرت کے پوتے سے کہا جو نسبت کے لیے تم آئے تھے جاؤ، وہ نسبت میں نے تمہیں دے دی۔ کیا کوئی وظیفہ بتایا؟ کیا کوئی ذکر کرنا بتایا؟ کیا کوئی چلہ سکھایا کہ اتنی دفعہ یہ وظائف کر لو، یہ کر لو، فلاں کر لو؟ دل سے بغض اور حسد اور کینہ نکالا، تکبر نکالا۔ یہ معنی ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون کا، یہ معنی ہے دل کی صفائی، تصوف